بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، یہ فارسی کے حوالے سے ہماری پہلی کلاس ہے. فارسی بھی ایک درجے میں سیکھی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کلام اقبال جو بڑا ہی حیات بخش پیغام ہے ہم سب کے لیے اور پوری نوع انسانی کے لیے، وہ صرف پاکستان تک یا بر عظیم تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ وہ پیغام ہے جو آفاقی ہو چکا ہے اور دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں نے علامہ کی عظمت کا اعتراف کیا ہے. جہاں تک فارسی کا تعلق ہے، میں یہ عرض کر دوں کہ ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں. میں ایران میں 3 سال رہا، تہران یونیورسٹی میں. تو وہاں میں اہل علم سے ملتا رہتا تھا، پروفیسروں سے خاص طور پہ میرا بہت رابطہ رہا. مختلف یونیورسٹیوں کے، تہران یونیورسٹی میں تو میں خود پڑھاتا ہی تھا، ان کے ساتھ تو میرا رابطہ تھا ہی، لیکن اور اساتذہ کے ساتھ بھی میرا بہت رابطہ رہا. اور ظاہر بات ہے میں ان سے جو گفتگو کرتا تھا وہ فارسی ہی میں ہوتی تھی، اس لیے کہ ایرانی اردو نہ ہونے کے برابر جانتی ہیں، سوائے اس کے کہ دانشگاہوں میں اور خاص طور پہ ایک زمانے میں دانشگاہ مشہد میں اردو کی کچھ کلاسیں ہوتی تھیں، اور پھر دانشگاہ تہران میں جس کے ساتھ 3 سال میں وابستہ رہا، میں وہاں اردو پڑھاتا رہا. اور ہمارے سارے طالب علم جو تھے، جن کی تعداد اس وقت کوئی سمجھیے 70 کے بلکہ 80 کے قریب تھی مختلف درجوں میں، یعنی پہلے درجے سے لے کے چوتھے درجے تک، آخری درجے تک. تو ان کو میں اردو پڑھاتا رہا، داستان شفاہی پڑھاتا رہا خاص طور پہ. اور اسی دوران میں نے فارسی سے کچھ ٹیکسٹ تھے جن کا ترجمہ کیا، اور میرا اعزاز ہے کہ ان میں سے ایک کتاب یہ مشرف علی فاروقی جو یہاں تشریف رکھتے ہیں اور خود داستان سے نہایت گہرا شغف رکھتے ہیں، انہوں نے بھی ایک کتاب میری شائع کی. کم و بیش 700 برس تک فارسی جو ہے وہ بر عظیم کی سرکاری زبان رہی. یہ اتنا بڑا، یعنی سمجھیے اتنا کہنا چاہیے ایک لمبا عرصہ ہے جس پر واقعتاً فخر کا اظہار کیا جا سکتا ہے. تو چنانچہ جب میرا ان کے ساتھ یعنی ایرانی اساتذہ کے ساتھ اور احباب کے ساتھ تبادلہ خیال ہوتا تھا، تو مجھ سے بعض اوقات پوچھا جاتا تھا کہ آقا ان فارسی از کجا یاد گرفتید، یہ فارسی آپ نے کہاں سے سیکھی ہے؟ تو میں کہتا تھا کہ میں نے پاکستان سے سیکھی ہے. تو انہیں یقین نہیں آتا تھا. ایک تو یہ کہتے تھے کہ آقا شما خیلی قشنگ صحبت میکنی، آپ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں. میں نے کہا جی شکریہ آپ کا. تو کہاں سے سیکھی؟ میں نے کہا میں نے صرف 4 سال فارسی پڑھی ہے اسکول کے زمانے میں. چنانچہ ہمارے زمانے میں فارسی جو ہے نا وہ 6ٹھی جماعت سے 10ویں جماعت تک ہوتی تھی. میں نے باضابطہ فارسی اگر پڑھی ہے تو ان 4 سالوں میں پڑھی ہے. اس کے بعد تو میرا ذوق تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتا گیا، اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں نے فارسی میں الحمدللہ کچھ استعداد پیدا کی، اور اس کی وجہ سے میں فارسی متون کو اور خاص طور پہ فارسی شاعری کو سمجھنے کی ایک تھوڑی سی استعداد رکھتا ہوں. تو 700 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے. چنانچہ ہمارے اردو ادب پہ فارسی کے جو اثرات ہیں وہ اس قدر ظاہر ہیں، باہر ہیں، سب کو معلوم ہیں کہ اس کے لیے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. آپ اپنے قصائد کو ہی دیکھ لیجئے، اردو قصائد کو، فارسی شاعروں کی اتباع میں، ان کی پیروی میں کتنے قصائد کہے گئے. اچھا سودا کو دیکھ لیجئے، سودا کے بعد ذوق کو دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد ایک لمبی روایت ہے. تو یہ وہ قصائد تھے. مثلا اٹھ گیا بہمن و دے کا چمنستان سے عمل، تیغ اردی نے کیا ملک خزاں مستاصل. اب آپ بتائیے، تیغ اردی، اور اس سے پہلے بہمن اور دے. بہمن جو ہے وہ 11واں مہینہ ہے اور دے جو ہے وہ 10واں مہینہ ہے. تو اب اس میں اردی بہی دوسرا مہینہ ہے، فروردین پہلا مہینہ ہے، یعنی ایرانی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہو جس میں نوروز وغیرہ آتا ہے، آپ کو معلوم ہے، یعنی 23 مارچ کو جو، اور وہ ان کا جشن سب سے بڑا ہوتا ہے جس میں وہ سمجھیے کوئی 20-25 دن
اس جشن کو مناتے ہیں اور ان کی سب سے بڑی عید یہی ہے۔ ایک شعر میرے ذہن میں آیا کہ اور وہ اکبر کا ہے، اکبر آبادی کا، مدت سے فلسفی کی چنانو چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی۔ تو اب چنانو چنین کون سمجھے گا؟ یہ آج ہم چنان اور چنین کے بارے میں بھی بات کریں گے تھوڑی سی، کیونکہ ہمارا آج کا جو پہلا سبق ہے وہ درس اول جو ہے وہ ضمیر اشارہ ہے۔ تو اشارے میں این اور آں، جس کو ایرانی اب این اور آں نہیں کہتے، ان ان یعنی نون پورا بولتے ہیں اور یہ کو تقریباً حذف کر دیتے ہیں۔ تو اب چنا اور چنی، اچھا ہم چنا ہم چنی، کتنے ہی لفظ ہیں جو فارسی کے ہیں، یا مثلا غالب کو دیکھ لیجئے، مثلا صرف ایک لفظ کو بدل دیں آپ تو پورا شعر فارسی کا ہے۔ شمار صبح مرغوب بت مشکل پسند آیا، تماشائے بے یک کف بردن صد دل پسند آیا۔ بھائی آیا کی جگہ آمد لگا دیں تو پورا شعر فارسی کا ہے۔ شمار صبح مرغوب بت مشکل پسند آمد، یعنی آپ دیکھیے تماشائے بے یک کف بردن صد دل پسند آمد۔ اچھا، یا غالب کا مشہور شعر ہے کہ بوئے گل نالہ دل دودھ چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشاں نکلا۔ یہ بالکل ایک فارسی شعر کا ترجمہ ہے، اور وہ شعر کیا ہے؟ بوئے گل نالہ دل، پہلا پورا مصرع غالب نے لیا ہے، اب اگرچہ شاعر کا نام معلوم نہیں ہے کہ کون تھا، لیکن اس کا بالکل گویا آپ سمجھ لیجئے وربیٹم ترجمہ ہے۔ بوئے گل نالہ دل دودھ چراغ محفل، ہرچے از بزمیں تو برخاست پریشاں برخاست، پورا ترجمہ ہے ایک طرح سے۔ اچھا، یہ باتیں میں صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ پر یہ واضح ہو جائے کہ ہماری اردو زبان پر فارسی کی تراکیب کے، لفظوں کے، قواعد کے، صیغوں کے، داستانوں کے اور اس طرح کے داستانی کرداروں کے، اساطیر کے اتنے گہرے اثرات ہیں کہ اگر ان اثرات پہ آپ باقاعدہ کچھ کام کریں تو یہ کئی کتابوں کا موضوع ہے، کئی والیومز لکھے جائیں گے اس پہ، اتنا کام ہے۔ اور ان لوگوں کو خاص طور پہ اس کا بڑا گہرا شعور ہے جو داستانوں پہ کام کرتے ہیں، اور صرف معاملہ داستانوں تک نہیں ہے۔ آپ سب کانٹیننٹ کی وہ تاریخ جو مسلم عہد میں لکھی گئی اور جو تقریباً 700 برس پر محیط ہے، آپ اس میں دیکھیے تو آپ کو کم و بیش سارا کام جو ہے ہماری تاریخ کا وہ فارسی میں ملے گا۔ حتیٰ کہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں صورتحال یہ تھی، جو ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ مذہباً کیا تھا، لیکن اس کے زمانے میں بھی یہ سارا کام جو ہوتا رہا وہ فارسی میں ہوتا رہا۔ تو یہ اتنی بڑی زبان ہے کہ اس کا سیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب تک آپ فارسی زبان و ادب سے آگاہ نہیں ہوں گے، آپ صحیح معنوں میں اردو سے بھی استفادہ نہیں کر سکتے۔